دوستوں، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ۔ الحمدللہ، ہم سب کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اور بے شمار نعمتوں میں سے رمضان کا مہینہ ہے جس میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت، برکت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ رمضان واقعی ایک بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی جنت کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سبھی دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرماتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ اب اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحم اللہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی تو نے قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا۔
جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی، اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کریں، تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 2499۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3545۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا اس کی شہادت کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصام وصلی کذا وکذا سجدۃ فی السنۃ فلما بینہما بعد مما بین السماء والارض۔ یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھیں، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3925۔ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ نمبر 1، تیاری کریں۔ رمضان سے پہلے اپنی روحانی اور جسمانی تیاری کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادات، اذکار اور دعاؤں کی ابتدا کریں تاکہ آپ کا دل رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔
نمبر 2، دعا اور استغفار۔ رمضان کے آنے کے پہلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی دعا کرنا۔ نمبر 3، روزے کے لیے ذہنی اور جسمانی تیاری۔ کھانے پینے کو کم کرنا تاکہ آپ کا جسم اور دماغ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 4، نیت یعنی ارادہ۔ روزہ رکھنے کا ارادہ رمضان کی پہلی رات کو کرنا ضروری ہے تاکہ روزے کا مقصد صحیح طور پر پورا ہو۔ نمبر 5، قرآن کی تلاوت۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ خالص رمضان المبارک۔ نزول قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی نازل کیا، اور فرمان الہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ البقرہ کی آیت نمبر 185۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ قدر کی پہلی آیت۔ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جہنم سے آزادی۔ اس مبارک مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر تقای من النار وذلك فی کل لیلہ۔ سنن ابن ماجہ 1643۔ بے شک اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا وہ ہر رات کرتا ہے۔ ان احادیث کے پیش نظر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے
کہ وہ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کرے جنہیں وہ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ پھر جس شخص کو آگ سے دور کر دیا گیا، وہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند کیا جانا، سرکش شیطانوں کا جکڑا جانا، یہ تینوں امور بھی رمضان المبارک کے خصوصیت میں سے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 998۔ رمضان المبارک میں ضروری اعمال۔ رمضان المبارک کے چند خصائص ذکر کرنے کے بعد اب ہم وہ اعمال بیان کرتے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔ روزہ رکھنا رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض کیے ہیں۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ کی 183 183 آیت نمبر سورہ بقرہ 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اور فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185۔ پس جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ فضائل روزہ۔ قرآن و حدیث میں
روزہ رکھنے کے متعدد فضائل ذکر کیے گئے ہیں، تو لیجئے آپ بھی وہ فضائل سماعت فرما لیجئے۔ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ روزہ ڈھال ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب روزے رکھے یا جب روزے کی حالت میں ہو تو وہ ناشائستہ بات نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوج کرے یا اس سے لڑائی کرے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں۔ روزہ ڈھال ہے سے مراد یہ ہے کہ روزہ شہوات اور گناہوں سے روکتا ہے، اور اسی طرح جہنم سے بچاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، سنن النسائی حدیث نمبر 2231۔ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے ہم کہیں اپنا آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔